ناظرین، جیسے کہ آپ خمار ڈرامے کے بارے میں جانتے ہیں کہ فائز ایک امیر زادہ ہے جو کہ ایک غریب خاندان کی لڑکی حریم سے پیار کرتا ہے، بٹ اس کی والدہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ان کی والدہ ہر وقت غریبوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں کہ وہ ایک معمولی حیثیت کی لڑکی ہے اور میں فائز کے لیے بھی اس کی بڑی بھابھی کی طرح کوئی امیر زادی ہی لاؤں گی۔ دوسری طرف فائز ہر طرف حریم اور اس کے بھائی رومی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، کیونکہ فائز کا دوست ہے رومی، اور رومی بہت اچھا لڑکا ہے۔ ان کے نزدیک پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ عزت ہی سب کچھ ہے۔ وہ اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ امی، جب ہم چھوٹے تھے تو ویسی ہی گلی میں رہتے تھے جیسی گلی میں رومی رہتا ہے، اور ابو مجھے اور بھائی کو بائک پر چھوڑ کر اسکول آتے تھے۔ فائز کی والدہ کو اس کی یہ سچی باتیں بہت بری لگتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بہو کے سامنے اپنے ماضی کے بہت بڑے بڑے قصے سنائے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حریم کی منگنی رومی کے دوست ناصر ساتھ ہو گئی ہوتی ہے، جو کہ لالچی انسان ہے، بٹ ناصر کی والدہ بہت زیادہ ہی لالچی ہوتی ہیں اور حریم کے غریب والدین کو منگنی کے دن ہی جہیز کی لسٹ دے دی جاتی ہے، جسے دیکھ کر حریم کی والدہ اور والد اور بھائی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو 40-50 لاکھ کا سامان ہے۔ ان کی یہ باتیں حریم سن لیتی ہے اور ناصر کو کال کر کے کہتی ہے کہ ناصر صاحب، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ ناصر اسے اپنے گھر بلا لیتا ہے اور حریم بنا کچھ سوچے وہاں چلی جاتی ہے۔ اسی وقت ناصر کے گھر فائز اور رومی آتے ہیں۔ جب حریم اور ناصر ان کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ فائز اور رومی حریم کو دیکھتے، ناصر چوری چوری حریم کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور پھر فائز اور رومی ناصر سے جہیز کی لسٹ بارے بات کرتے ہیں کہ حریم کو آپ لوگ سامان کے ساتھ مت تولو۔ ناصر وہ لسٹ لے کر پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، میں اپنی والدہ کو سنبھال لوں گا۔ ناظرین، جب حریم ناصر کے گھر سے واپس آتی ہے تو بہت روتی ہے اور پچھتاتی ہے کہ مجھے اس طرح ناصر کی بات مان کر وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہاں ناصر کی والدہ یا بہن آ جاتی یا پھر رومی بھائی دیکھ لیتے تو ان لوگوں کو میری پاکیزگی کی گواہی کون دیتا؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اور پھر فائز اپنی ڈیڈی کے دفتر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیڈی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ڈیڈی طنزیہ انداز میں بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسی کون سی نئی ضرورت ایجاد ہوئی ہے جو تمہیں پیسے چاہیے؟ فائز کہتا ہے، میں بہت امید لے کر آیا ہوں، مجھے مایوس مت کیجیے گا۔ رومی کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے فوراً سرجری کے لیے بولا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے پیسے جمع کرا دو پھر سرجری ہوگی، مجھے 15 لاکھ چاہیے۔ فائز کی بات سن کر اس کے ڈیڈی کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں یہاں کوئی فلاحی ادارہ کھول کر بیٹھا ہوں جو لوگوں کی ضرورت پوری کرتا پھروں، اور فائز کو جانے کا بولتے ہیں۔ جب فائز گھر آتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ہی ہیلپ لے لیتا ہوں، بٹ بھائی اور بھابھی ہنی مون کے لیے نکلنے لگتے ہیں۔ فائز اپنے بھائی سے کہتا ہے 10 منٹ سائڈ پر ہو کر میری بات سن لیں، بٹ ان کی بیگم کہتی ہیں کہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں، تم کال پر بات کر لینا یا پھر تم ممی سے اپنا پرابلم شیئر کر لینا۔ ناظرین، حریم جو کہ اپنے والدین سے بہت پیار کرتی ہے، اسے اپنی والدہ کی بیماری کے بارے بھی علم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے جہیز کے نام پر کچھ نہیں لینا، بٹ اس کے پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا، تمہاری ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا اور یہ رسم و رواج ہے۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رومی اپنے والدین کو بتائے گا کہ میں اور فائز ناصر کے پاس گئے تھے، ہم نے جہیز کے بارے ان سے بات کی ہے۔ وہ اپنی والدہ کو سمجھائے گا اب ان لوگوں کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور پھر ناصر جب حریم کو اکیلے گھر پائے گا تو وہاں جا کر حریم سے کہے گا کہ میں اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا، جہیز کے بارے کچھ نہ کچھ تو ماننا ہی پڑے گا۔ تب حریم کہے گی، شادی سے 4 دن پہلے یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی بات ہے، آپ کو انہیں سمجھانا ہی ہوگا، مجھے منافقت نہیں آتی۔ اور اس بار پھر فائز حریم اور ناصر کو ایک ساتھ دیکھ لے گا۔ دیکھتے ہیں کہ فائز سمجھ پائے گا کہ آخر معاملہ کیا چل رہا ہے، اور دوسری طرف فائز پھر اپنی والدہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ ایک غریب کو حقیر سمجھ کر بھی ان کی مدد نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ فائز اگلی بات کرتا، اس کی والدہ تھپڑ مار دیتی ہیں۔ دیکھیں گے کہ آخر فائز کیسے رومی کی مدد کرتا ہے اس کی والدہ کے علاج کے لیے۔ ملتے ہیں آنے والی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔